کہ خاتون جنت، خاتون بنش و دانش کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے یقیناً عصمت و حسنہ ہے ایک لیسن فل ان کی پوری لائف تھی کہ جن کی شادی ایک عام شادی نہیں تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہی چاہتے ہیں بچی جب چھوٹی ہو جب سے لے کر جب وہ اوج کمال یعنی کہ شادی کی ایج تک پہنچی جب تک ہر والدین کے گھر میں بچی کے جہیز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ چاہے وہ گھرانہ چھوٹا ہو یا گھرانہ جو ہے وہ صاحب ثروت ہو یا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہائی فائی کلاس ہو, بچی پیدا ہوتی ہے جب سے والدین سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کو یہ دینا ہے, یہ دینا ہے, یہ دینا ہے, یہ دینا ہے, ایک لسٹ تیار کی جاتی ہے, اس کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. جبکہ جناب فاطمہ الزہرا کا جہیز کیا ہے کہ رسول علی مرتضیٰ کی ذرا کو بیچ کر, وہ ذرا کہ جو کہ مال غنیمت تھی اس کو بیچ کر اس میں سے اس کے 3 حصے کیے گئے ذرا کے. پہلا حصہ جناب فاطمہ الزہرا کا جہیز, اور وہ جہیز کیا گھر کا سامان ہے جس کی مختصر سی ایک لسٹ ہمیں ملتی ہے. اور پھر میں لیسن کے پاس بھی آتی ہوں کہ مختصر سی لسٹ کیا ہے کہ 2 چمڑے کے فرش ہے, 2 مصری بستر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیبری چادر ہے, بیوی کے لیے سامان وضو کے لیے یا نماز کے لیے جو سامان یا برتن ضرورت استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے, اور تکیے ہے, اور ضروری ترین چیزیں, وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ نیسیسٹی رکھتی ہے. نماز, سونا, بغیر سوئے تو انسان جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. سونا انسانی فطرت میں شامل ہوتا ہے, آرام انسانی فطرت میں شامل ہوتا ہے, لگژریز نہیں ہے. وہ چیزیں جو نیسیسٹیز ہیں جو آپ کے لیے بہت کمپلسری ہے, وہ اس چیزوں کو خریدا. اور کتنے درہم, وہ بھی 63 درہم دے کر اصحاب کو بھیجا گیا کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. 3 حصے بنے اس ذرا کے, 63 کا جو ہے وہ جہیز تیار ہو رہا ہے. 5 صد رقم جو ہے یعنی کہ 5 صد یعنی 500 درہم کے اعتبار سے وہ مہر رکھا گیا کہ دیکھیں اس زمانے میں یہ مہر رکھا گیا ہے. خود نبی مکرم نے جو اور دوسری ازواج کو مہر دیا وہ بھی اتنا ہی برابر دیا. وہ بات الگ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی شادی ایسی شادی تھی کہ آج لوگ کہتے ہیں کتنے ہائی فائی ہو جائے, کتنی لگژری جو ہے لارڈ بک یا بینکویٹ جو ہے بک کرا لے, لیکن فاطمہ الزہرا کا مانوی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اور اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے بھی اگر ہم بولیں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مانوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تو آپ انسان مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ یہ حوران جنت جیسی شباہت رکھتی ہے, یہ کوکب درری ہے. لیکن اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح خواہ فرشی ہوتا ہے, فاطمہ الزہرا کا نکاح خواہ عرشی تھا کہ جناب راحیل نے ان کا نکاح پڑھا, رضوان جنت نے پڑھا, کہیں جبرائیل نے پڑھا, 7 آسمان میں, پہلے آسمان میں جبرائیل پڑھے, دوسرے میں میکائیل پڑھے, تیسرے میں اسرائیل پڑھے, چوتھے میں رضوان جنت پڑھا ہے, 5ویں میں راحیل پڑھ رہے. اللہ نے جناب جبرائیل کے ہاتھ سے یہ جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ رسول فرما دیجیے علی کے سامنے کہ آپ کا عقد طے ہو چکا ہے, فرش میں مصطفیٰ پڑھ رہا ہے, عرش پہ اللہ پڑھ رہا ہے. یہ فاطمہ کا مقام ہے. تو فاطمہ کا اسٹینڈرڈ جب ایسا ہے تو کالر کتنا بلند ہونا چاہیے. لیکن فاطمہ تو ہمیں چکیاں پیستی ہوئی نظر آتی ہے. فاطمہ تو پروردگار عالم کے رسول کے پاس جا کے صبر و شکیبائی کا مجسمہ, ہمت, اور میں کہتی ہوں ہوش ربا حالات میں بھی ہمیں وہ مجسمہ نظر آتی ہے کہ فاطمہ الزہرا نے نہ اپنے ہوش کو گوایا ہے, نہ خدا کی عبادت کو ترک کیا ہے, نہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے دیا ہے, بلکہ تسبیح و تقدیس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. خود فاطمہ